جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جی جی میم. جی الحمد للہ. آ رہی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی اس کا یہ ہوتا ہے میں پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، لکھا ہوا ہوتا ہے نا. دیکھیے وہ مت کریے جو لکھا ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھا رہے ہیں اس کو پڑھیے، کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ کے ہم قائل نہیں ہیں لوگ، اسی لیے پورا قرآن کا ترجمہ کرنے کے بعد بھی جو ان کو رٹا ہوا ہوتا ہے صرف اتنا یاد رہتا ہے، پھر وہ بھول جاتے ہیں. جو آپ کو بتایا گیا اس چیز کا خیال رکھیں. اچھا اچھا، لکھا اوکے، تو جزاک اللہ. ترجمہ تو لوگ اپنے ذہنی اعتبار سے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کچھ لکھتے ہیں، لیکن یہاں ہم گرامر کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھا رہے ہیں. ہاں مطلب مردود یوز نہیں ہوگا اس میں، وہی ہوگا ہے نا. نہیں، مردود یوز کر سکتی ہیں، آپ مردود یوز کر سکتی ہیں، لیکن من الشیطانی کا ترجمہ جب کریں تو شیطان کا پہلے کریں، من کا بعد میں کریں، یہ کہنا مقصد. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. جی آپ میم میں کروں؟ جی اصل میں نام نہیں دکھائی دے رہی. جی کریے. کون بول رہی ہیں؟ حمیرہ. جی 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 ہمارا سسٹر کیجیے. جی اعوذ میں او زو پناہ نہیں چاہتی کہیے، زو کہیے، زو مت بولیے. اعوذ جی اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں باللہ اللہ کی، جی من الشیطان شیطان سے، من الشیطان رجیم رجیم مردود، شیطان مردود سے. آپ نے کوشش اچھی کی ہے، لیکن اس طرح کیجیے، اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں باللہ اللہ کی. دونوں اللہ بس کی. اتنا ہی پڑھنا ہے آپ کو، باللہ جی اللہ کی. اس سے زیادہ عربی مت پڑھیے. من الشیطانی، جی شیطان سے. من شیطان سے. جی. من الرجیم شیطانی جو الرجیم مردود، دھتکارا جو دھتکارا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ سب کے سمجھ میں آ گیا؟ جی سسٹر اقرا، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کریے. اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. ماشاء اللہ. دھتکارے ہوئے سے یا جو مردود ہے، لیکن آپ نے اس کو پڑھا آؤزو. آؤزو نہیں پڑھنا ہے، اعوذ، مطلب اور میں اعوذ جلدی سے پڑھنا. میں کروں. اعوذ جی سسٹر کے کشا کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ایسے میم. پوچھ رہی ہیں یا کر رہی ہیں؟ کریے، نروس میں مت ہوئی، کریے. نہیں آپ کی میم میں نے کیا ہے، کریکشن کریے، مطلب صحیح ہے کیا نہیں. ایک تو آپ کی آواز بہت ہلکی تھی، بہت سمجھ میں نہیں آیا، اور ایشو ہو رہا ہے آپ کی طرف سے. ٹھیک ہے میں پھر سے کروں میں. ابھی آپ اپنا مائک آف کر لیجیے. آپ کی مائک کی وجہ سے نا ہماری بھی آواز ایشو ہو رہی ہے. بتائیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیے. اعوذ، اصل میں آپ کے پڑھنے میں یہ کمی تھی سسٹر کہکشاں، آپ نے اعوذ پڑھا پھر باللہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے عربی ٹیکسٹ پڑھا ہی نہیں. آپ لوگ آرام سے پڑھیے، اعوذ عربی ٹیکسٹ بھی پڑھیے. میں پناہ چاہتی ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطانی شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، جو دھتکارا ہوا ہے. چلیے اب اس کے آج کے سیشن کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. الف اور حمزہ میں فرق. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت اور جزم کی علامت نہیں پائی جاتی، مطلب زبر زیر پیش
نہیں ہونا چاہیے الف پر. اگر الف پر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ایون اگر جزم بھی ہے تو وہ الف نہیں ہوتا، حمزہ ہوتا ہے. الف کبھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا، الف سے کبھی بھی کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر ہم ایک لفظ کہیں انسان، انسان کے اندر آپ دیکھیں گے الف شروع میں لگتا ہے کہ الف ہے، لیکن وہ الف اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر آ رہا ہے. حمزہ زیر ای، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا، اور نون ساکن انسان. اس لیے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. لیکن اگر الف پر حرکت آ جائے یا جزم ہو تو وہ حمزہ کہلائے گا. جیسے مثال میں دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے قالا، اس کو بڑا کر دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے قالا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا. تو یہاں پر یہ جو الف ہے یہ خالی الف ہے، زبر قاف کے اوپر ہے، ادھر لام کے اوپر زبر ہے، الف پر کچھ بھی نہیں ہے، زبر زیر پیش. تو اس طرح جب لکھا ہوا ہوگا تو وہ الف کہلائے گا. ادروائز اگر الف پر کوئی زبر زیر پیش کا نشان ہے تو پھر وہ الف نہیں کہلائے گا. جیسے یہاں دیکھیے قرأ، نیچے لکھا ہوا ہے قرأ، یہاں پر الف ہے لیکن اس کے اوپر زبر ہے، تو اب یہ الف نہیں کہلائے گا، حمزہ کہلائے گا. آپ نے دونوں مثالیں دیکھی، قالا میں الف تھا اور قرأ میں حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر آیا ہے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا ٹھیک سے سب کو؟ جی میم آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ کی قسمیں، حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی. اصلی حمزہ تو وہی ہے جو آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا بنا رہتا ہے عین کے ہیڈ جیسا. حمزہ وصلی کے بارے میں پڑھیں گے. حمزہ وصلی کیا ہے؟ اچھا اسکرین آپ کو کٹ تو نہیں رہی ہے، پوری صاف دکھائی دے رہی ہے؟ کٹ رہی ہے میم، اب بتائیے. تھوڑا اور پیچھے کر دیں. اور پیچھے کر دیں. ٹھیک آ رہی ہے. اچھا ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے میں صاف دکھ رہی ہے باجی الحمدللہ. اچھا جزاک اللہ. حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو ابتدائی کلام میں پڑھا جائے لیکن وصل کلام میں حذف ہو جائے. جیسے العالمین، العالمین میں دیکھیے یہاں پر اگر کہنے کا مطلب یہ ہے اگر العالمین کہیں لکھا ہے تو یہاں پر جو الف ہے یہ پڑھا جا رہا ہے. العالمین میں ایک الف کہیے یا حمزہ کہیے یہ پڑھا جا رہا ہے. لیکن جب آپ اس سے پہلے کوئی لفظ جوڑ دیتی ہیں، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ربی جوڑ دیا آپ نے، تو با کو ہم اس کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں. العالمین میں جب دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر الف زبر آ یا حمزہ زبر آ میں حمزہ کی آواز یا الف کی آواز سنائی دے رہی ہے العالمین. اور رب العالمین میں با کے بعد ڈائریکٹلی ہمیں لام کی آواز سنائی دے رہی ہے. رب الف یہاں لکھا تو گیا لیکن پڑھا نہیں جا رہا. تو حمزہ وصلی وہ ہے جو وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے، وصل مانے ملانا، وصل میں پڑھا نہ جائے اور وقف میں پڑھا جائے، یا شروع میں اگر وہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے، بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے، اگر وہ بگننگ ورڈ ہے، لیٹر ہے سوری، تب تو وہاں پر حمزہ کو پڑھیں گے. اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ گیا ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے. یہ حمزہ وصلی ہے. آپ اس کو بھول بھی جائیں تو بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عربی گرامر میں بس جو چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے ہم وہ آپ کو بتاتے رہیں گے، بس وہ چیزیں آپ کو نہیں بھولنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں دیکھیے یہاں کچھ مثالیں دے رکھی ہیں. هو اللہ، یہاں پر دیکھیے هو اللہ میں یہ ایک الف ہے اور یہاں پر ہم واو کو لام سے ملا رہے ہیں. الف تو لکھا ہے یا حمزہ تو لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا. جو لکھا جائے پڑھا نہ جائے اسے بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ وصلی الف ہوتا ہے، یا یوں کہہ سکتی ہیں کہ اس سے پہلے کوئی لفظ اگر لکھا ہو شروع کلام میں نہ ہو تو پھر وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. اور جو عربک اسکرپٹس ہیں جو عرب سے قرآن آتے ہیں اس کے اوپر یہاں پر آپ کو ایک سواد کی طرح، یہ تو ہے پیش، غور سے دیکھیے گا، اس کو اور بڑا کر دیتے ہیں. یہ تو پیش ہے، ہوا کے ہاں پر جو ہے وہ پیش ہے، اور یہ پیش جیسا لگ رہا ہے لیکن یہ پیش نہیں ہے، یہ ایک سواد کی شکل کا کچھ سمبل ہوتا ہے
اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حمزہ وصلی ہے، پڑھا نہیں جائے گا. ہوا واہو یعنی واو کو لام سے ملائیں گے، اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے. ایک ریزن تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ سائن سے آپ سمجھ جائیں، لیکن ہمارے پاس جو قرآن شریف ہے انڈو پاک کے، ہندوستانی پاکستانی اسکرپٹ والے، اس میں یہ مارک نہیں ملتا ہے. تو ہمیں کیسے پہچاننا ہے؟ ہمیں ایسے پہچاننا ہے کہ اگر الف سے پہلے کوئی لفظ ہے تو وہاں پر یہ حمزہ وصلی نہیں پڑھا جاتا ہے. ہم تو اپنی زبان میں اس کو الف ہی بولتے ہیں، کیونکہ اردو میں حمزہ کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے ہم الف کے حمزہ کے ساتھ الف بھی بول رہے ہیں آپ کی پہچان کے لیے. اسی طرح الخالق، الخالق، البارئ، المصور، سب جگہ لہ الاسماء الحسنی، ہر جگہ وہی آپ کو حمزہ وصلی دیکھنے کو ملے گا. بس اس کا آسانی سے اگر سمجھنا ہو تو اتنا سمجھ لیں، ہر جگہ پوری آیت کے اندر دیکھیے ما فی السماواتی، لہو ما فی السماواتی، السماوات اگر الگ سے پڑھیں گی تو السماوات، اور ملا کے پڑھیں گی تو ما فی السماوات. والارض واو کے ساتھ ملائیں گی تو والارض، اور واو کو ہٹا دیں گی تو الارض. اگر وہیں سے پڑھنا شروع کریں گے تو حمزہ وصلی کو پڑھا جائے گا، اگر وہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے، اور اگر پیچھے سے کلام شروع ہو رہا ہے تو پھر حمزہ وصلی کو نہیں پڑھا جائے گا. وصل کا مطلب ہے ملا کے پڑھنے میں باقی نہ رہے. وصل مانے ملانا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، هو العزیز، العزیز، عزیز الحکیم، الحکیم، دونوں طرح سے اس طرح پڑھا جائے گا. حمزہ کی کرسی. دلچسپ بات یہ ہے کہ حمزہ کو بیٹھنے کے لیے کرسی درکار ہوتی ہے. حمزہ قرآن مجید میں ایک کرسی یا چیئر کے ساتھ میں آتا ہے. آپ بہت ڈیلیکیٹ، بہت نازک حرف مان سکتی ہیں اس کو. حمزہ اکثر اوقات حروف علت یعنی الف واو یا کو بطور کرسی استعمال کرتا ہے. یہ حمزہ کی 3 شکلیں ہیں. الف کے اوپر حمزہ، واو کے اوپر حمزہ، یا کے اوپر حمزہ. یہ حمزہ کی چیئرز ہیں. اور قرآن مجید کے اندر کچھ مثالیں ہیں. اقرا، اقرا میں الف شروع میں جو ہے، آخر والے اقرا کو دیکھیں گے قرآن مجید میں، آپ کو وہاں پر ہر جگہ حمزہ لکھا ہوا ملے گا. اس کو، اس الف کو، اس حمزہ کو الف کو چیئر بناتے ہیں اس حمزہ کے لیے. جیسے الذی جعلکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ وہ حمزہ کی شکل ہے جس میں حمزہ اپنی شکل میں آیا ہے بغیر چیئر کے. والسماء بناء، اور ایسا بہت کم ہوا ہے قرآن مجید میں بھی اور عربی میں بھی کہ حمزہ اپنی شکل میں آئے. حمزہ عام طور پر الف یا واو کی چیئر کے ساتھ آتا ہے. مینس یہ لیٹرز نیچے ہوتے ہیں اور حمزہ اوپر ہوتا ہے. جب یا چیئر بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قُرِئَ میں دیکھیے یہاں پر یا لکھی گئی ہے لیکن یا کو نہیں پڑھتے ہیں، حمزہ کو پڑھتے ہیں. صرف یہ آپ کو یاد کچھ نہیں کرنا ہے، پہچاننا ہے، اور انشاءاللہ جب یہ آئے گا تو ہم ہر ٹیکسٹ میں آپ کو یاد دہانی کرائیں گے. اسی طرح یہاں پر بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یحسب ان مالہ اخلد کلا لیمبذن فی، ذرا ڈھونڈیے کہاں پر ہے حمزہ. یہ ہے ادراکا، الف کے اوپر یہاں حمزہ ہے. مؤصدہ، مؤصدہ میں دیکھیے واو کے اوپر حمزہ ہے. یہاں پر واو کو نہیں پڑھ رہے ہیں ہم. منہ صدا اگر پڑھیں گے تو واو ہوگا، مؤصدہ پڑھیں گے تو حمزہ ہوگا، اور یہاں پر مؤصدہ حمزہ کو پڑھا جا رہا ہے. بس خلاصہ کل یہ ہے کہ حمزہ جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، اصلی اور وصلی. زیادہ تر وصلی حمزہ آپ دیکھیں گی. وصلی حمزہ وہ ہوتا ہے جب کلام یا بات وہیں سے شروع ہو رہی ہو تب تو پڑھا جاتا ہے، اور اگر پیچھے سے بات شروع ہو رہی ہے، اس سے پیچھے کوئی لفظ دوسرا موجود ہے تو پھر وہ نہیں پڑھا جاتا. اور حمزہ کے لیے 3 چیئرز ہیں، الف یا واو. ان تینوں صورتوں میں الف یا واو کے پاس جب حمزہ ہوتا ہے تو حمزہ ہی کو پڑھتے ہیں، الف یا واو کو نہیں پڑھتے ہیں. اچھا، اس کا ایک پارٹ اور رہ گیا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ اگلی بار وینسڈے میں پڑھ لیں گے. اگر آپ لوگ کی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. آج کی کلاس یہیں پوری ہوتی ہے. ہم آپ کو دہرا دیں کہ آپ کو ایک ہوم ورک کر لانا ہے، جس میں ہم نے آپ کو کچھ نئے ورڈز دیے تھے ذالکہ کے ساتھ، اس کا ٹرانسلیشن لکھ کر لانا ہے. چاہیں تو آپ کاپی بنا لیں، کاپی بنائیں گے تو سب سے بہتر رہے گا. آپ لوگ بتائیے کاپی بنانا بہتر رہے گا یا آپ لوگ ٹائپ کر کے بھیجیں گے؟ کیا بہتر رہے گا میم بتائیے؟ کاپی پہ میم.
جی جی بہتر ہے. اور لوگ بھی بتا دیں اپنی رائے. میم یہ سلائڈ شیئر کر دیں گے، وہ میں لکھ نہیں پائی تھی، یا گروپ پہ بھیج دیجیے گا. ہم آپ کو اس کا یوٹیوب کا لنک دیں گے، آپ وہاں سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں اچھا چھوٹ جاتی ہیں، اس کے لیے پریشان نہ جی ہو. جی ٹھیک ہے جی اور شکریہ. لوگ بھی مشورہ دے سکتے ہیں، بتائیے آپ لوگ جی کس کاپی جی صحیح ویسے ہے، کاپی بنائیں گے انشاءاللہ. اچھی بات ہے، اچھی بات کاپی ہے. بنائی ہوئی ہے. اچھا جزاک اللہ، بہت اچھی بات ہے. تو بتائیے آج کا سبق سمجھ میں آیا؟ کچھ اچھا لگا آپ لوگ کا؟ کوئی سوال ہے؟ جی بجی الحمدللہ. کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے. کچھ آسان لگ رہا ہے، کچھ مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم آپ لوگ کی قابلیت اور صلاحیتوں سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں. انٹروڈکشن نہیں ہو پایا آپ لوگوں سے. انشاءاللہ جو کمنگ وینسڈے ہے اس میں ہم ایک اچھے سے انٹروڈکشن کر لیتے ہیں، جس میں آپ لوگ کو موقع دیں بولنے کا. کوئی رائے مشورہ ہو تو پلیز اپنا مائک آن کیجیے. چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بولیں، آپ لوگ کی طرف سے بھی کچھ اصل سوال میں ہو. آپ کافی آسان طریقے سے پڑھا رہی ہیں، اور جس سے انکریجمنٹ ملتا ہے، بیکاز عربک جس نے کبھی نہیں، جو نہیں سمجھ پاتا ہے اس کو بہت مشکل لگتی ہے، ہم جیسے لوگ جو کوشش کر رہے ہیں. تو جی آپ جب پڑھاتی ہیں تو جزاک تھوڑا اللہ. موٹیویٹ کر دیتی ہیں کہ ہم نے اتنے لیٹر سیکھ لیے اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے، تو سفر تھوڑا آسان لگ رہا ہے. جی تھینک یو. جی اصل میں وہ حقیقت ہے، موٹیویشن پلس حقیقت ہے کہ قرآن کو سیکھنا، قرآن خود کہتا ہے بار بار کہ قرآن کو سیکھنا بہت آسان ہے. قرآن کو سیکھنا آسان ہے اور بہت ضروری ہے. اللہ نے یہ ہمیں، قرآن کا نام قرآن اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کو پڑھنا بہت ہے. دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، مسلمانوں کے ذریعے اور غیروں کے ذریعے سب سے زیادہ. جبکہ بہت اچھی اچھی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ اور قرآن ہے. تو یہ غیروں کے ذریعے مطلب جی مسلمان کے علاوہ بھی پڑھتے جی ہیں. جی غیر لوگ بہت پڑھتے ہیں. سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جو غیر لوگ کتاب پڑھتے ہیں وہ قرآن ہے. وہ لوگ کریٹیسزم کے لیے یا پھر اس میں چیزیں ڈھونڈنے کے لیے، یا آپ جتنی بھی لیبورٹریز دیکھیں گی سب جگہ سائنس، سب جگہ کتابیں یہ قرآن مل جائے گا. بڑے بڑے لیب کے اندر، سورہ حج کے اندر جو منکشفات ہیں، ڈسکوریز ہیں، وہ ایک کسی سائنسداں نے ایجاد کیا اور اس نے دنیا کو بڑے فخر سے بتایا کہ میں نے یہ چیزیں دستیاب کی ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنا وقت اپنا ضائع کر دیا، اتنے پیسے، اگر آپ نے سورہ حج پڑھ لی ہوتی تو آپ کو پتہ چل جاتا. تو انہوں نے پھر قرآن پڑھا اور قرآن سے بہت نئے نئے ایکسپیریمنٹس کیے، اور ان کا نام جو ٹاپ 10 کے بالکل باٹم میں آتا تھا وہ ٹاپ 1 پر پہنچ گئے وہ. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے سائنسدانوں کا، اور ریسنٹ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو گوگل پہ ریسنٹ سائنٹسٹ کا بھی مل جائے گا قول. بہت سارے لوگوں نے قرآن سے کو پڑھ کر یہ ایسا ایز اے مطلب بلیور نہیں پڑھا اس کو. کسی نے علم حاصل کرنے کے لیے، کسی نے اس میں کمیاں تلاش کرنے کے لیے، کسی نے اس سے کچھ لاجکس لینے کے لیے، کسی نے جغرافیکل کنڈیشن کو تولنے کے لیے. تو قرآن کے اندر جتنی ایکوریسی ملتی ہے، ابھی ہم پلس اسٹار کے بارے میں پڑھ رہے تھے، پلس اسٹار ہے یا کچھ نام ہے، اچھا ذہن سے اتر رہا ہے، وہ سورہ طارق کے اندر ہے. تو لوگ پڑھتے ہیں اور ملاتے ہیں. ابھی ایک ریسنٹ ایک وائرل ہو رہا ہے روز اسٹار کے بارے میں. کل بیٹے پوچھ رہے تھے تو میں ابھی میچ کرنا بھول گئی ہوں، لیکن آپ گوگل سرچ پر بھی اگر جائیں گے تو سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے غیروں کے ذریعے بھی. اوکے. اس طرح ہم لوگ کا بھی ہوم ورک ہو رہا ہے اور ہمیں بھی پڑھنا ہے. یہ ایک قرآن جو ہے یہ ایک دھارمک پستک نہیں ہے، صرف ایک دھارمک پستک نہیں ہے، بلکہ یہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ بک آف سائنس ہے، بک آف نالج ہے. اس میں جغرافی کا علم جو ہے اتنا ایکوریسی کے ساتھ دے رکھا ہے کہ لوگ اس کو بعد میں انکشاف کر رہے ہیں. قرآن میں 1400 سال پہلے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ میں. چلیے آپ لوگ کا بہت وقت ہو گیا ہے، کلاس کو اینڈ کر لیتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھی رہی کلاس، اور آپ لوگ اپنے مشورے دیتے رہیے. اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کلاس میں کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے یا کچھ نئی چیزیں شامل ہونی چاہیے، یا کلاس کا لیول اپ یا طریقہ بدلنا چاہیے، آپ کو پوری آزادی ہے. اچھا لگے گا اگر آپ لوگ کے بھی مشورے آئیں گے تو.
थैंक यू मैम. ٹھیک ہے اجازت چاہتے ہیں. السلام جزاکم اللہ علیکم. فی الدارین خیر احسن الجزا بدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ.